بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم جانیں گے کہ پھل بہری کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیسے ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا طب یونانی میں علاج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی پہچان کی بات کر لیتے ہیں۔ پھل بہری ہے کیا؟ پھل بہری کو انگلش میں ویٹیلاگ بھی کہتے ہیں۔ پھل بہری کے لیے برس کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھل بہری کے لیے سفید داغ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو لیکوڈرما بھی کہتے ہیں۔ دراصل یہ جسم پر سفید نشان نمودار ہوتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ یہ انسان کے حسن کو گرہن لگا دیتے ہیں۔ وہ حسن جس پہ انسان اتراتا ہے، جس پہ ناز کرتا ہے، وہ بالکل ماند پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کبیح سی بیماری ہے، بہت نامراد ہے، بڑی مشکل سے اس سے جان چھوٹتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر یہ ہو جائے تو تقریباً لوگ اسے لا علاج تصور کرتے ہیں، لیکن طب یونانی میں اس کے دو طرح کے علاج موجود ہیں۔ ایک فرسٹ ایڈ کے طور پہ کہ جب پھل بہری شروع ہوئی آپ اسے فوری ٹریٹ کریں، فوری اس کا علاج کریں تو وہیں پہ رک جائے گی۔ اس کے بعد ایک مستقل علاج ہے، ایک کھانے کی دوائی اور لگانے کی دوائی ہے جو آپ استعمال کریں تو پھر اس کے جو نشانات ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ طب یونانی میں اس کا علاج موجود ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیونکہ بیماری کے علاج سے پہلے اس کی تشخیص، اسباب اور پھر علاج کی طرف آنا چاہیے۔ تو تشخیص ہم نے سیکھی کہ یہ سفید داغ ہیں، تقریباً ہر کوئی اس سے آشنا ہے، اس میں کوئی اتنا ٹپیکلی بات نہیں ہے کہ جس کو مزید تفصیل سے بیان کیا جا سکے۔ اس کے اسباب پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ہوتی کیوں ہے۔ تو اس کے اسباب میں ایک تو موروثی سبب ہو سکتا ہے، اگر کسی کے پیرنٹس میں یہ پائی جاتی ہے تو جینز میں آ جاتی ہے، موروثی طور پہ یہ ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ بچے کو پیدائش کے وقت ہی ہو، یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے جینز میں موجود ہے اور کبھی بھی یہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ کیا اسباب ہیں؟ اس کے علاوہ جو قدیم کتابیں ہیں اس میں تو یہ ملتا ہے کہ یہ دودھ اور مچھلی کے ایک ساتھ استعمال کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مغزیات کھانے سے، مغزیات جب آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد پانی پینے سے ہو جاتی ہے۔ دودھ کے بعد کھٹی چیزیں، اچار وغیرہ استعمال کرنے سے، سکنجبین پینے سے ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی وجوہات ہیں، گو کہ پرماننٹلی حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی کسی ریسرچ میں یہ سامنے آیا ہے کہ اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں، لیکن یہ چند ایک وجوہات ہیں جو یکجا کر کے میں نے کچھ انگریزی جو طب ہے ایلوپیتھک اس کے ماہرین نے بیان کی ہیں، کچھ طب یونانی کی کتابوں میں درج ہیں، تو وہ میں نے یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر مشورہ یہی ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے مغزیات کو استعمال کیا اس کے بعد پانی نہ پئیں، اگر آپ نے مچھلی کھائی ہے اس کے بعد دودھ نہ پئیں، اگر آپ نے دودھ پیا اس کے بعد کھٹی چیزیں استعمال نہ کریں، کیونکہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ کا اس بیماری سے پالا پڑ گیا تو پھر آپ بہت دیر تک اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے، اس کا علاج کرتے رہیں گے، پھر جا کے جان چھوٹے گی۔ سو اس سے بہتر ہے کہ آپ پرہیز کریں، آپ پرہیز کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ تو اب علاج کی طرف آئیں تو علاج اس کا ایک تو فرسٹ ایڈ ہے جو آپ کو فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ وہ میں پہلے بھی جو اندرائن سے متعلق تما یعنی ہنزل کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ پھل بہری کا فرسٹ ایڈ ہے، میرا ذاتی آزمودہ ہے۔ وہ میں دوبارہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ میں پھل بہری کے آثار ہو رہے ہیں، ایک دو دبا ہے، تو آپ فوراً بازار سے کوڑ تما، جسے طبی زبان میں اندرائن کہتے ہیں، وہ لے آئیں۔ اس کو آپ نے لوہے کے برتن میں ڈال کے تو پاؤں سے دبانا شروع کر دینا ہے حتیٰ کہ وہ بالکل ملائم ہو جائیں گے، اس کا جو رس ہے وہ سارا نکل آئے گا۔ آپ نے یہ عمل 2 گھنٹے تک کرنا ہے اور تقریباً 1 ہفتہ مسلسل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ کر لیا کریں، 2-4 ماہ یہ عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنی سخت بیماری ہے اس کا علاج بھی اتنا ہی کٹھن ہوگا۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ آپ کا فرسٹ ایڈ ہو گئی، فوری طبی امداد آپ کو مل گئی، آپ کی جو پھل بہری شروع ہوئی تھی وہ وہیں پہ سٹاپ ہوگی، وہ پھیلے گی نہیں۔ اور یہ ایسی موذی بیماری ہے، یہ پھیلتی کیسے؟ یا آپ کے ہاتھوں پہ آئے گی یا آپ کے چہرے پہ آئے گی، دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ڈھانپ نہیں سکتے۔ سو آپ احتیاطی طور پہ سب سے پہلے یہ کام کریں
اس سے 100% میں شیور ہوں کہ فوراً رک جاتی ہے۔ جب یہ رک جائے پھر آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں۔ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بابچی کی جو ویڈیو تھی ہماری، اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ روغن بابچی اس کے لگانے کے لیے بہترین دوا ہے، اور کھانے کے لیے اس کا نسخہ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب کی بیاس میں موجود تھا۔ ویسے کوئی حکماء میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے نسخے شیئر نہیں کرتے، لیکن ہم پہلے دن جب یہ چینل ہم نے کریٹ کیا تھا تو ہماری پہلی جو مشن سٹیٹمنٹ تھی اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم نسخہ جات کو عام کریں گے، اور ان نسخہ جات کو عام کریں گے جو ہم تجربے میں لا چکے ہیں، جو آزما چکے ہیں۔ کتابوں کے نسخے اگر چاہیے تو وہ تو بازار میں مارکیٹ بڑی پڑی ہے، آپ کی کتابیں خریدیں، وہاں پہ تجربے کرتے رہیں، تو وہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہم وہ شیئر کریں گے جو ہمارے تجربے میں چیز آ چکی ہے۔ تو کھانے کی دوائی یہ ہے کہ گندک آملہ سار، بابچی اور جاوتری یا جلوتری۔ اس میں بابچی 150 گرام ہے، گندک آملہ سار 50 گرام ہے، اور جلوتری 25 گرام ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ ملا لیں، باریک کر لیں، باریک کر کے 1 گرام کا کیپسول بھر لیں۔ 1 گرام صبح، 1 گرام شام، غذا کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ ہاں، یہ 100% شیور بات ہے کہ آپ کے جو دبے بن چکے ہیں ان کو ختم کرے گا، لیکن اتنی جلدی نہیں کرے گا۔ یہ آپ کو تقریباً 1 سال تک دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ 1 سال دوائی استعمال کرنے کے بعد آپ مکمل طور پر صحت یاب ہوں گے۔ سو آپ نے جلدی نہیں کرنی، تھک کے دوائی کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو استعمال کرتے رہنا ہے۔ یہ صرف آپ کے برس یعنی پھلبیری کے لیے نہیں کام کرے گی، یہ باقی بھی جسم کے جو داغ دبے ہیں، جو فساد خون کے امراض ہیں، ان کے لیے بھی کارگر دوا ہے۔ وہ بھی آپ اس کو استعمال کریں، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو اس میں بابچی استعمال کی گئی ہے اس پہ ہماری الگ سے ویڈیو موجود ہے۔ بابچی کو مدبر کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے، ادروائز یہ کچھ نقصانات کی حامل بھی ہے، تو اس کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو مدبر کر کے استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھلبیری کے علاج سے متعلق ایک چیز جو حکماء نے، تقریباً سبھی حکماء نے، حکیم اجمل صاحب کی پڑھ لیں، آپ حکیم عبداللہ صاحب کی دیکھ لیں، حکیم یعنی جتنے بھی حکماء ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، آپ ان کی بکس پڑھیں تو ایک چیز پہ وہ متفق ہیں کہ اگر پھلبیری کے داغ کو آپ سکن کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیں اور اس میں سوئی چبھوئیں، اگر تو وائٹ کلر کا پانی نکلے تو پھر یہ قابل علاج نہیں ہے، اگر اس سے خون نکلے تو پھر یہ قابل علاج ہے۔ لیکن جو ہمارے والد محترم کی بیاس میں نسخہ تھا وہاں پہ انہوں نے 2 ٹوک لکھا ہے، چاہے پانی نکلے چاہے خون نکلے، یہ دوا اس کے لیے کارگر ہے، آپ اس کو استعمال کریں، لیکن ساتھ جلی حروف میں یہ چیز لکھی ہے کہ اس دوا کو 1 سال تک استعمال کرنا ہوگا۔ سو میں نے رفاہ عامہ کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے یہ چیز آپ سے شیئر کر دی۔ اب اس کو بنانا، استعمال کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے متعلق کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کے انشاءاللہ سوالات کا جوابات بھی دوں گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔